بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس کا آسان الفاظ میں جواب یہ ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہوا ہو۔ ملاقات کیا ہو یہ زیادہ عام ہے بنسبت یہ کہنے کے کہ دیکھا ہو، اس لیے کہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ نابینا تھے، لیکن وہ صحابی ہیں، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور بعد میں ایمان لایا، پھر دوبارہ ملاقات نہ ہوئی تو وہ صحابی نہیں بلکہ اس کا شمار تابعین میں ہوگا۔ جیسے رسول ہرقل کا میسنجر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت کفر میں ملاقات کیا اور پھر وہ بعد میں اسلام لایا، اسلام پر اس کا انتقال ہوا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حالت اسلام میں ملاقات کی ہو اور بعد میں مرتد ہو گیا تو اس کا شمار صحابہ میں نہیں ہوگا۔ جیسے عبیداللہ بن جحش، اس نے اسلام قبول کیا لیکن جب حبشہ ہجرت کر کے گیا تو وہاں نصرانی ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں وَلَوْ تَخَلَّلَتْ ذَلِكَ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ، یعنی اصح قول کے مطابق گرچہ ارتداد یعنی اسلام سے کچھ وقت کے لیے پھر جانا حائل ہو، یعنی کسی شخص نے حالت اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، پھر مرتد ہو گیا اور بعد میں دوبارہ اسلام لے آیا تو کیا وہ صحابی کہلائے گا؟ جیسے الاشعث بن قیس رضی اللہ عنہ، اصح رائے کے مطابق وہ صحابی کہلائے گا۔ دوستو، ماں اور بہنوں، ہر مسلمان پر صحابہ کرام کی محبت واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، اور ان سے عداوت بہت بڑی زیادتی و گمراہی ہے، اس لیے کہ دین کی تمام باتیں انہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں تان کرنا گویا پورے دین میں تان کرنا ہے۔ یہی وہ اللہ کے سچے بندے ہیں جنہوں نے 25 سال سے بھی کم مدت میں پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ قرآن و احادیث میں صحابہ کرام کی بڑی فضیلت آئی ہے، ان سے عداوت کرنا ہرگز درست نہیں۔ صحیح مسلم میں 6488 نمبر کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، یعنی تم میرے اصحاب میں سے کسی کو بھی گالی نہ دو، کسی کو بھی گالی نہ دو، کسی ایک کو بھی۔ اس لیے اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ ہوا ہمیں اس میں کیڑے نکالنے کی ضرورت نہیں، کون صحیح کون غلط ہمیں فیصلہ صادر کرنے اور انہیں کوسنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ صحابہ نبیوں کی طرح معصوم ہیں، ہاں ان سے اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن ان کی نیتوں پر حملے کرنا ہرگز جائز نہیں، اس لیے کہ اولئک ھم الصادقون، وہی سچے لوگ ہیں، ان کی نیک نیتی پر ہرگز شک نہیں کیا جا سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا اولئک قوم طہر اللہ ایدینا من دمائہم فلنطہر السنتنا من اعراضہم، وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ ان کے خون سے پاک رکھا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے سے پاک رکھیں، بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔